اچھا بھائی ختنے نہیں ہوئی تو پہلے ختنے کروائیں، شادی کروائیں. ابے پہلے ختنے کرا لے میرے بھائی. لڑکی بولے کہ کسی ہندو سے شادی ہو گئی ہے، کون ہے یہ؟ پہلے ختنے کرا لے. اور اب تک کیوں نہیں کرائی؟ پیسے نہیں تھے، غربت تھی، مہنگائی تھی یار. اچھا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب پر تو تل ابیب سے جادو ہو رہا ہے. میری گفتگو میں بعض اوقات جو میری گلے میں یا طبیعت میں خرابی آتی ہے نا، جب لائیو چل رہا ہوتا ہے، یہ تل ابیب سے، قادیان سے، تہران سے، مختلف جگہوں سے آپ کے اس بھائی پہ جادو ہوتا ہے، یہ آن لائن جادو ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کھانسی آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے تل ابیب سے کچھ جادو وادو ہوا ہے. زیادہ نہیں ہو گئی کچھ؟ اب کسی پہ جادو ہوا تو اس کی بات کی حیثیت ہی کیا رہ گئی پھر؟ ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں جادو کی وجہ سے بول رہا ہو. میرے اوپر کرواؤ، میں اجازت دے رہا ہوں. جتنے جادوگر، فلیتے پلیتے، عامل عملیات، پلیتیات، حمزات، موکل، ٹوپی ڈرامے، حصار، میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے اوپر آ کے جادو کرو. آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے وائٹامن سی کی کمی ہے، آپ یا تو لیمن کھاؤ یا امرود کھاؤ. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا وائٹامن سی سے بھرپور جوس لے کر آ رہے ہوتے ہیں ڈبے میں. تو بھائی وائٹامن سی نہیں ہوتا اس میں، آپ بے وقوف ہو. میں چماٹ ماروں گا رکھ کے، مجھے غصہ آ رہا ہے بس. تو ایک آدمی نے کہا کہ دو دوست تھے نا، ایک نے دوسرے سے پوچھا یار تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں. اب اس کو یہ تو بتاتے ہوئے برا لگ رہا تھا کہ میں غلام بنا ہوا ہوں، لیکن اس نے کہا یار ایسے طریقے سے بتاؤ کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور عزت بھی ہو جائے. کہہ رہے کچھ نہیں، میں جب صبح اٹھتا ہوں تو چائے تو میں خود ہی بناتا ہوں، کیونکہ مجھے چائے اپنی ہاتھ کی پسند ہے، تو اس لیے میں تیری بھابھی کو تنگ نہیں کرتا. ناشتہ کہتے ہیں ناشتہ تو پھر میں بریڈ وغیرہ رکھی ہوتی ہے، میں تو چائے ہی بنا لی ہے، تو بریڈ پہ دو مکھن وکھن لگا کے کھا لو، کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے بریڈ پہ مکھن لگانے کے لیے کیا اٹھایا. اور وہ استری کہتے ہیں جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو استری بھی کر ہی لو یار. کہہ رہے لنچ تو کہتا ہے وہ آفس میں ہی ہو جاتا ہے، جب شام کو آتا ہوں تو چائے پہ وہ تو تجھے پتا ہے، میں نے بتایا تھا صبح میں خود ہی بنا کے پیتا ہوں. وہ بھی میں بنا ہی لیتا ہوں. اور جب میں سوچتا ہوں کہ یار جب میں نے صبح یعنی بیگم کو تنگ نہیں کیا، لنچ کے لیے بھی، صبح ناشتے کے لیے بھی، چائے کے لیے، ڈنر میں کیا تنگ کرنا ہے یار. جب بھی ابا گھر میں آئیں گے بچے سمجھتے ہیں چنگیز خان گھر میں آ گیا، ابھی نصیحتوں کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. بس یہ آگے یہ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے، یہ گلاس یہاں کیوں رکھا ہوا ہے. ابے تو اسکول گیا تھا، یہ اسٹائل ہوتا ہے. تو اسکول آج پھر چھٹی کر کے بیٹھا ہوا ہے، پٹاخ پٹاخ دو لگائی اس کے کھینچ کے، پھر ایک ٹھڈا مارا، پھر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. بچوں کو گالیاں نہ دیا کرو، یہ بہت بری عادت ہے. ابے تو کیا کر رہا ہے، ابے تو الو کے پٹھے ایسے. یہ کہ جی نہیں بھائی آپ کیا کر رہے ہو بیٹا. ایک صاحب نے مجھے کہا میرا بچہ جو ہے نا تو تڑاک سے بات کرتا ہے. میں نے کہا آپ اپنے بچے سے تو تڑاک سے کرتے ہوگے، ورنہ یہ کہیں اور سے تو نہیں سیکھ سکتا. یہ ہم نے علماء کو دیکھا ہے، بڑے علماء کو، وہ اپنے بچوں سے ایسے بات کر، آئیے بیٹا چھوٹے بچوں سے بھی کھائیے جائیے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے، تو الو کے پٹھے کھا لے، تیرے سامنے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہوتا ہے اسٹائل. کھا، یہ تیری نوکرانی نہیں ہے جو تیری ماں ہے جو بنا کے لائی ہے، کھا. تو یہ اسٹائل ہوتا ہے. تو بچے کو گھر میں عزت بولو نہیں ملتی. کہتا ہے یار ہم تو ایسے ہی پیدا ہو گئے، پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئے. ہمیشہ خوش رہتا ہے وہ آدمی بھاگتا دوڑتا، چاہے مرد ہو یا عورت. عورتیں جو گھر میں ہر وقت کاموں میں لگی رہتی ہیں نا، جھاڑو پوچھے، بچے کو نہلانا، صاف، ہر وقت کاموں میں وہ خوش رہتی ہیں. تو آج کل گھر اتنے ہے ہی نہیں، ہر وقت کام میں بھی اتنا آپ کی انرجی یوٹیلائز نہیں ہوتی. ہر وقت کے کام کیا ہے؟ پیمپر پہنانا اور پیمپر اتارنا، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ کھولا پیمپر، رپورٹ چیک کی، اگر رپورٹ کلیئر ہے واپس بند کر دیا. یہ مسل بن رہے ہیں. اس سے کیا مسل بنیں گے یار. کھایا کیا جا رہا ہے 1:45 بجے، تافتان اور نان کھائے جا رہے ہیں. تو جب یہ حساب ہوگا تو عورت کی صحت بھی خراب، وہ ڈپریشن کا ڈبہ بنے گی. آپ بھی ڈپریشن کے ڈبے بنو گے، وہ بھی. تو ڈپریشن کے ڈبوں کی شادی ہو رہی ہے آج کل. ایک ڈپریشن کی شادی دوسری ٹینشن سے کر دی ہم نے. تو اس لیے میں جو مشورہ دے رہا ہوں یہ حقائق پر مبنی بات ہے. آپ اپنی صحت کا بھی خیال کرو، بھاگو دوڑو، کھاؤ کم اور اچھی ڈائٹ رکھو. اور بیگم کو بھی بولو چھوڑ دو بیگم یہ پیزے برگر، کیونکہ یہ سارے نکلیں گے میرے اوپر. اور تھوڑا سا پردے میں اگر کوئی جم موجود ہے خواتین کے لیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. سعودی عرب میں ایک آدمی کی 4 بیویوں نے کیس کیا. یہ سچا واقعہ. طائف کے جو جج ہیں انہوں نے ہمارے استاذ کو خود سنایا. ہمارے ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، وہ طائف کے جج سے ملے. سعودی عرب میں ایک شہر ہے نا طائف، ان کے جج سے کہا کہ آپ کی زندگی میں کوئی انوکھا واقعہ آیا ہو تو آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا میری زندگی میں سب سے انوکھا واقعہ 4 جوان عورتوں نے کیس کیا اپنے شوہر کے خلاف. 4 بیویاں تھیں ایک بندے کی، کہ ہمارا شوہر نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تنگ کرنے کا مطلب سمجھتے ہو؟
وہ والا مطلب. کسی دن ناغا ہی نہیں کرتا, دماغ کھایا ہوا ہے ہمارا. تو کہتے ہیں, میں نے کہا یار بڑا کوئی پہلوان ٹارزن ہے یار, ڈائٹ پلان بنایا ہوا, کوئی ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا اتنے پروٹین ہے, اور یہ پھر اس کے بعد پھر یہ ورک آؤٹ کرنا ہے, پھر یہ کریں یہ سب. میں خود ان چیزوں کا قائل ہوں, لیکن جب جیب میں پیسے ہوں. صحیح ہے, نہیں ہے. کیا میں اپنے بیٹے کا نام محمد طوفان رکھ سکتی ہوں؟ آپ بڑے بیٹے کا نام محمد طوفان رکھیں, چھوٹے والے کا نام محمد سیلاب رکھیں, اور تیسرے نمبر پہ جو بیٹا ہوگا اس کا نام زلزلہ خان رکھیں, اور چوتھے نمبر پہ جو ہوگا اس کا نام تباہی, اور پانچویں والے کا قیامت. تو اچھا نام رکھے نا, کوئی طوفان کیسا نام ہے بھائی, لوگ بولیں گے وہ دیکھو طوفان آ رہا ہے. تو نام بچوں کے اچھے رکھنے چاہیے. ایک کا نام بربادی بھی رکھ سکتی ہیں, بربادی. میرے بچے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ کہاں بیٹھے ہوئے؟ اچھا, میرے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے یہ باتیں سنیں. جو ابا گھر میں ایک ہی بیٹھا ہوا ہے, باقی سب کھیل رہے ہوتے ہیں, گھر کی مرغی دال برابر, کوئی بچہ بیٹھ کے بیان نہیں سنتا میرے. کہتے گھر کی مرغی کیا ہے, لوگ کوئی لانڈی سے آ رہا ہے, کوئی امریکہ سے آ رہا ہے, گھر کے بچے کہتے ہیں ابا ہے نا کیا ہے. ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں مسلمانوں کی. ایک طرف صحیح حدیث ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہ اٹھائے. تو سوچو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اور جو روڈ بلاک کرے, چاہے مذہب کے نام پہ ہو, پوری رات ایسے پروگرام ہو نعتوں کے کہ لوگوں کے کان بج رہے ہوں, اور بھونپو لے کے جو ہے نا مسجدوں پہ اسپیکر لگائے ہوئے ہوں, سب کو سنا رہے ہوں اپنی آواز, سننا چاہے کوئی نہیں سننا چاہے. یہ تکلیف اسلام میں جائز ہوگی؟ تو اس لیے اسلام کو غیر مسلموں سے خطرہ نہیں ہے, اسلام کو خطرہ مسلمانوں سے ہے. یہ انسان کے بچے نہیں بن رہے ہیں, مذہب کو غلط استعمال کر رہے ہیں. غلط جو چیزیں میں نے بتایا تھا نا, اسلام اور دیکھ 180 ڈگری پہ ہے. اسلام میں روزے ہیں, کھانا نہیں ہے. تو اسی طرح اسلام میں دوسرے کو تکلیف سے بچانا ہے. اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو, کوئی عبادت ایسی نہیں ہے. ہم مذہب کے نام پہ کتنی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, مذہب کے نام پہ کتنی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں نا, زنا کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, اور نمازیں ضائع کر رہا ہے, ماں باپ کو ستا رہا ہے, فحش فلمیں دیکھ رہا ہے, اور غلط چیزوں میں پڑ گیا, تو اللہ یہ نہیں کہ اس سے دولت چھین لیتے ہیں, آنے تو پیسہ, یہ نہیں کہ اس سے شہرت چھین لیتے ہیں, یہ نہیں کہ اس سے دنیا کی ظاہری نعمتیں چھینتے ہیں, نہ. اللہ کہتے ہیں میں ڈائریکٹ حملہ کہاں کروں گا؟ دل پہ, کیونکہ دل آپ کے جسم کا بادشاہ ہے. پوری کمانڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جسم کی, دل کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ بادشاہ ہے نا, وہ اٹیک بھی کہاں کرتا ہے؟ وہ بادشاہ, وہ دل پہ اٹیک کرتا ہے. کہہ رہا ہے کرنے دو اس کو عیاشی, سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ میرے ہاتھ میں. تو اس سے اس کی زندگیوں سے مزے چھین لوں گا میں. تبھی یہ جتنے عیاش لوگ ہیں سب چڑچڑے ہوتے ہیں, یہ سب چڑچڑے. یہ جو ان کے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں نا, یہ اوپر کا ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ 3 آدمی ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا, گناہوں کو پاک نہیں کرے گا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں خوابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ, وہ تو برباد ہو گئے. وہ 3 کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل ازارہ, اپنے ازار کو تکبر سے لٹکانے والا, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, جھوٹ بول کے مال بیچنے والا, اور تیسرا المنان, احسان کر کے جتلانے والا. کہ مدد کر لی, اب ہر محفل میں اس کو ذلیل کر رہا ہے. تیری شادی میں نے کرائی تھی, یہ جو تو کاروبار کر رہا ہے میں نے کروا کے دیا تھا, ہر جگہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. ایک ٹوپی تیری میں نے تجھے گفٹ دی تھی. میرا ایک کلپ بڑا چلا ہے ابھی, وہ کیا ہے, سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, کیا ہے وہ بھول گیا, سوائے ابلیس کے جہاں میں, وہ سنا ہے آپ نے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. اللہ بریلویوں کو جزائے خیر دے, انہوں نے ایک شعر بڑا اچھا نکال لیا. اب صحیح جگہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں ویسے تو, کہ ربیع الاول میں یہ شعر بریلوی حضرات کا ہے, وہ ہم پر فٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں ربیع الاول ہم لوگ نہیں مناتے نا وہ بتیاں لگاتے ہیں, نہ وہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں, تو ہم پہ یہ طنز کر, بچپن سے ہم یہ شعر اپنے خلاف سنتے آ رہے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ بچپن سے یہ شعر سن کے ہم ٹھٹھرتے جاتے تھے, یار ہم پہ تو انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ ہم عاشق رسول نہیں ہیں, ہم تو ربیع الاول مناتے نہیں ہیں, یہ عشق رسول ہی نہیں ہے, ہم احساس کمتری میں گھٹ گئے. کیا خیال ہے؟ اسکول کے زمانے سے نا ہمارے بہت سے بریلوی دوست ہیں, وہ اسکول میں بھی ہم پہ طنز کرتے تھے, کہہ رہے یار تم تو وہابی ہو, گستاخ. ایک فتویٰ ان کا ہمیشہ ہمارے خلاف ہوتا, تم گستاخ رسول ہو. یہ میں ہم کہتے ہیں یار ہم کیوں گستاخ رسول ہو گئے؟ بھائی ہندو کی شادی ہندو لڑکی سے ہوئی اور آگ کے گرد 7 چکر لگائے, پنڈت جی نے ہنڈا پڑھ کے اس کا نکاح پڑھا دیا.
मैं जब इंडिया गया तो सबसे पहले मैं पंडित जी से मिलूंगा, ये आप पढ़ते क्या हो? हम तो पढ़ते हैं या युन्नास तक़ू रब्बकुम, है लोगों अल्लाह से डरो, और उसने तुम्हें एक जान आदम और हव्वा से पैदा किया, हम तो ये पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। वो पता नहीं क्या पढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है वो घर में भाग जाए, इंसान का बच्चा बन जाए, अभी घोड़े पे बैठ के भाग जाए, दफा हो जाए यहाँ से, शायद ये समझा रहे होते हैं उसको, किसी की समझ में नहीं आता। तो पंडित जी से मैं तर्जमा पूछूंगा, ये आप पढ़ते क्या? कोई अच्छे कलिमाती होंगे, अच्छा मतलब ही होगा कि ये एक अच्छा काम कर रहे हो, पहली दफा जिंदगी में कोई ढंग का तुमने काम किया है। या उसको डांट रहे होते होंगे, इंसान के बच्चे तुमने ढूंढना पहले क्यों नहीं काम किया, ढूंढना। एक भंगी से किसी ने पूछा तू शादी क्यों नहीं करता? उसने कहा यार मैं बादशाह की बेटी से शादी करूंगा। कहा कम बहुत तुझे देगा कौन? उसने कहा आधा काम हो गया, आधा रह गया। ये कवारों के लिए बड़े हौसले की बात है, याद है, इस उम्मीद पे जियो, ये लतीफा नहीं है, इससे तुम्हें हौसला मिलेगा। तो उस भंगी ने कहा कि आधा काम हो गया है, आधा रह गया है। उन्होंने कहा यार बादशाह की बेटी से शादी में आधा काम, आधा हो गया आधा रह गया, ये कैसे मुमकिन? उसने कहा इधर से हाँ हो गई है, वहां से इंतजार है। समझ आ रही? मेरी तरफ से कबूल है, उधर से कबूल का आधा तो हो गया ना काम। तो इसलिए जितने छड़े छाट कमारे बैठे हुए हैं, तुम सबका आधा काम हो गया, तो टेंशन लेने का नहीं है, बस उधर से कबूल की देर है, चाहे उसमें बाल सफेद हो जाए तुम्हारे। एक आदमी किसी के घर में रिश्ता लेने के लिए गया, तो वो लड़की के अब्बा ने ना, जो लड़का आया था रिश्ता लेने के लिए, उसके सामने चाय और बिस्कुट रख दिए। अब वो लड़का वो डुबो के खा रहा है ना, तो लड़की के वालिद ने बोला क्या है, इसको तो तमीज़ नहीं है खाने की, तो इनकार कर दिया रिश्ते का। अब लड़के को बड़े शर्मिंदगी भी, बहुत अफसोस हुआ यार ये क्या हो गया, और पता भी था कि क्यों इनकार किया। तो बाहर निकल के लड़की के अब्बा से कहते हैं रिश्ते का आपने इनकार कर दिया, अफसोस तो बहुत हुआ, मगर डुबो के खाने का अपना ही मजा है। डुबो के खाने का अपना ही मजा है, तो वो थोड़ी छोड़ेंगे हम। और हकीकत ऐसे है, हकीकत है, चाहे बिस्कुट रखे हो ना, मेरा अपनी जाहिर भी है कि डुबो के खाने का शर्म तो आ रही होती है इंसान को, लेकिन जो मजा आता है डुबो के खाने में, वो बगैर पापे जितना डुबो के खाने में मजा आता है, तो बिस्कुट हो कोई भी चीज, डुबो के खाने का बहरहाल अपना मजा है। तीन फेंकू बैठे हुए थे, एक ने कहा मेरे अब्बा इतनी गर्म चाय पीते थे कि केतली से निकालते ही पी जाते। दूसरे ने कहा मेरे अब्बा इससे भी गर्म चाय पीते थे। उसने कहा इससे गर्म कैसे पियेंगे? उसने कहा ऐसी चाय थी केतली से मुंह लगाते थे। अब तीसरे के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था, उसने कहा मेरे अब्बा पत्ती खाते थे, चीनी खाते थे, दूध पीते थे, तवे पे बैठ जाते थे। मैं अपने मामू के बेटे के साथ भैंसे चुराता हूँ, दिन को इनके साथ होता हूँ, इनको कहता हूँ नमाज पढ़ो, लेकिन वो नहीं पढ़ते, तो क्या मेरा इनके साथ घूमना जायज है? जबकि मैं नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता हूँ। अबे सॉरी यार, चुराता नहीं हूँ, चराता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरी गलती है भाई। अरे हम तो अल्लाह के वलियों से मांगते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम गौस के मांगने वाले हैं, हम ख्वाजा से मांगने वाले हैं, मगर अल्लाह की लानत तुझ पर है, तू खैरों से मांगने वाला है। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और मदद सिर्फ और सिर्फ तुझसे मांगते हैं, तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगते। लिहाजा या रसूल अल्लाह मदद, या गौसे आजम मदद, कब्रों पे जाके वहां मुरादे मानना और ये सब चीजें अपनी हिस्ट्री से निकाल दो। जो लोग ये कहते हैं नबी से मदद मांगना हराम है, उनको गुस्ताखे रसूल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का तकाजा ये है कि आपसे दुआ ना मांगी जाए, क्योंकि नबी तौहीद लेकर आए हैं। ये नबी की मोहब्बत नहीं है कि आप नबी ही से मदद मांगना शुरू कर दें। अल्लाह मियां ने दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत तो बीवी को करार दिया है, और कुरान ने क्या कहा है? ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। अल्लाह ने मर्दों की नजर में जो दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव चीज बनाई है ना, वो बर्गर नहीं बनाया, वो पिज्जा नहीं बनाया, वो लड्डू नहीं बनाया, वो जलेबी नहीं है, वो गाड़ियां नहीं है, वो बंगले नहीं है। अल्लाह ने मर्द के लिए, ये हजरत भी बूढ़े हैं, खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा, लग रहा है जवान है माशाल्लाह, हजरत देती माफ। तो अल्लाह मियां ने जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज कुरान के मुताबिक मर्द के लिए बनाया है, वो किसको बनाया है? औरत को बनाया है। सारे एक नंबर के, क्या बोलूं मैं, हदीस सामने, वरना जितनी बड़ी से बड़ी गाली आप दे सकते हैं उनको दे दो। A to Z बकवास है। और ये जिन चुड़ैल भूत वहीं आते हैं जो आमिलों के पास जाते हैं उनसे रूहानी इलाज करा। जो भी आमिलों के मुंह पे जाके हवा खारिज करता है ना, कभी देखना उसके पे जिन चुड़ैल भूत कभी नहीं आएंगे। जिस पे जिन आया हुआ हो ना, उसको ले जाओ, जब गैस खारिज करनी हो, किसी आमिल के मुंह पे जाके हवा खारिज करे, जिन भाग जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे दूं। जो इनको जितना कंडेम करता है ना, इन आमिलों को, रूहानी आमिलों को, नहीं मानता, उस पे जिन चुड़ैल भूत कभी भी नहीं आएगा। ये जहन में रखना। और जो इनकी अकीदत में जाता है कि जी वो हजरत जी का ये इलाज कर रहा है, तो हजरत जी इसके दम में बड़ी ताकत और फलाने में बड़ी ताकत। मैं रुकिया के मुखालिफ नहीं हूं, ये जहन में रख लेना। किसी भी मस्जिद के इमाम से दम करवा लो, खुद कर लो, ये सब जायज है।
اس کا بلکہ فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن جو دم کرتا ہے نا اس کے پاس کبھی نہیں جاتا. سب شعبدے بازیاں ہیں, مسمرزم ہے, نظر کے دھوکے ہیں, اتنے اس میں نظر کے دھوکے ہیں, آپ کی سوچ ہے. آج کل خواتین جب کہتی ہیں نا ایکچولی کام بہت ہے, تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ یار اس سے بڑا لطیفہ میں نے دنیا میں سنا نہیں. جب کوئی خاتون فون کر کے بتا رہی ہوتی نا ایکچولی میں بزی بہت ہوں, ایکچولی اتنے کام ہیں, میں اتنا ہنس رہا ہوتا ہوں, برداشت بھی کر رہا ہوں, کیونکہ میں فون پہ ہنس جاؤں تو پھر غصہ کریں گی نا کہ یار اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی یار. کام کہاں ہے آج کل, کس کے کدھر کام ہے یار آج کل, اللہ سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں, وہ بہرحال وہ ان کے بہت سارے کام ہیں. وہ پھر غصہ ہوتی ہیں, کمنٹس میں اتنی گالیاں پڑتی ہیں نا مجھے نیچے کہ میں کیا بتاؤں. کام ہے ہی نہیں بھائی آج کل گھروں میں. مچھر کیا کرتا ہے دیکھو, اتنا ہوشیار, ہماری نرسیں ہسپتالوں میں اتنی ہوشیار نہیں ہے. وہ کیسے خون چوستا ہے, ایسے نہیں کہ آیا اور خون چوسا اور چلا گیا. ایسے تو خواتین, استغفر اللہ, یعنی ایسے تو کوئی بھی خون چوس سکتا ہے. نہیں چوستی خواتین مردوں کا خون. میں غلطی سے کچھ منہ سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, آج تھکاوٹ ہو گئی ہے زیادہ, کیا ہو, یہ مذاق کر رہا ہوں. خواتین بھی بیان سن رہی ہے بھائی, اس کو مذاق ہی لیں, سیریس ایسا نہیں ہے. تو چنگم کھانا کیا جائز ہے, کیا چنگم کھانا جائز ہے یا نہیں؟ خالد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. بھائی چنگم کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, جائز ہے اگر اس میں حرام ارزا نہیں ہے تو جائز ہے, لیکن وہ تو کھائی جاتی بھی نہیں ہے, تو چبائی جاتی ہے, چبا چبا کے پھینک دیتے ہیں. تو یہ جگالی کرنا تو بکریوں کا کام ہوتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے گائے رات کو سارا دن کھاتی ہے, رات کو بیٹھ کے بلا وجہ منہ گھماتی رہتی ہے. تو چلو اس کی تو کوئی ریزن بنتی ہے, اس کے لیے ضروری ہے. آپ کیوں گائے کی طرح جگالی کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک ٹینشن سے بچنے کا طریقہ ہے. جب آپ کو کوئی خوف ہو نا کسی چیز کا کہ یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, تو آپ بڑے سے بڑا خوف سوچ لیا کرو کہ اینڈ یہ ہوگا, اور اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ. آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ. جیسے آپ بیمار ہو, ابھی رپورٹیں آئی نہیں, ڈاکٹر نے کہا کینسر بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی آپ ڈر رہے ہو. آپ فرض کر لو کینسر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, کینسر ہی ہے, یہ ہو گیا, کیا کریں؟ اب کینسر میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ مر نہ جائیں, اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مر جائیں, یعنی نہ مریں اور مریں, دونوں ہوتے ہیں نا. ڈاکٹر کہتا ہے کینسر ہے, چلتا رہے گا, 30 سال نکال لے گا. بعض اور ڈاکٹر کہتے ہیں مر جائے گا بھائی, تو کوئی علاج نہیں. تو یہ فرض کر لو مر جاؤں گا میں, ختم. کیا فرض کر لو؟ اپنے آپ کو سمجھاؤ مر جائیں گے نا, 10 دن بعد مر جائیں گے, بس مر گئے یار, ختم. قصہ کیا ہے, اس سے وہ ٹینشن سے جان چھوٹتی ہے. اللہ معاف فرمائے, جو خواتین بدتمیز ہوتی ہیں, جو ہوتی نہیں عام طور پہ, لیکن جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ شوہروں کو یہ جواب دیتی ہیں, جمشید تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ جمشید تم نے جو مجھے کہا کہ یہ کرو, تم کون ہوتے ہو؟ یہ آج کل سیکولر لبرل انٹیاں اپنے میاں کو اس سٹائل میں جواب دیتی ہے نا, کہ نہیں دیتی ہو. فراز شٹ اپ. میں نے واقعہ سنایا تھا نا, میں ایک جگہ گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے, فراز نام تھا ان کا. میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بڑی بدتمیز ہے, اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ بڑے ماڈرن تھے. انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ میں مولوی نہیں ہوں, دقیانوس آدمی نہیں ہوں. پوری بات تو مجھے یاد نہیں, ان کے الفاظ کو میں ان کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہی سکھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں ہوں کہ بیگم جو ہے ادب تمیز کے ساتھ ہماری پرمپرا, نہ دیکھو, وی آر جسٹ اے فرینڈ, لائک اے فرینڈ. اور تم میرا نام لیا کرو. بہت سے خاندانوں میں شوہروں کا نام نہیں لیا جاتا نا, مننے کے ابا کہا جاتا ہے, یا یہ آئے تھے. تو ایک تو میرا نام فراز ہے, فراز ادھر آؤ, صحیح نا, یہ اسٹائل میں بات. مدثر حسن صاحب لاہور سے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر جنات سے دوستی ہو جائے تو قرآن کی روشنی کی سطح جائز ہے؟ کہاں ہے بھائی, ان کو باہر نکالو یار. کون ہے جنات سے دوستی ہے بھائی, کون ہے بھائی؟ چلو کچھ جن بیٹھا ہوا ہو. بعض دفعہ نا کوئی ڈپریشن ہوتی ہے, کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں میری جنات سے دوستی ہو گئی ہے, اس لیے پہلی فرصت میں کسی اچھے سے سائیکولوجسٹ کو دکھائیں. پھر بھی آرام نہ آئے تو سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں. سائیکولوجسٹ کیا کرے گا, آپ کو سمجھے گا ٹینشن کیا ہے آپ کی زندگی میں. پھر بھی نہ ہو تو پھر آپ کو میڈیسن لینی پڑے گی. انشاءاللہ یہ جنات سے دوستی آپ کی ختم ہو جائے. بات جب تک دوستی ختم نہیں ہوتی تو آپ کم از کم ہمارے بیان میں نہ آئے. ہمارے بیان میں تشریف. مفتی صاحب ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں, اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. یار مجھے لوگوں نے نا ایک ایسی شخصیت بنا کے پبلک کے سامنے پیش کیا جیسے اللہ معاف فرمائے کوئی فلم کے اداکار نہیں ہوتے. کہیں یوں کر کے آ رہا ہوں, میں یوں جا رہا ہوں, کبھی یوں جا رہا ہوں, کبھی کھانا کھا رہا ہوں, کبھی
پھر ایک وہ لگا ہوتا ہے وہ ایک مخصوص 2-4 نظمیں لگی ہوئی ہوتی ہیں دیوبند والے, اور پھر اور بھی ہے لبیک یا اخوتنا لبیک وہ لگائی ہوئی ہوتی ہے, اور ایک اور ہے ابے یار وہ اس کا میں نے مذاق بھی بنا لیا تھا, تھوڑا سا ڈھکن آتا تھا اس میں ڈھکن کرنا پتہ نہیں میرے ذہن سے, وہ بہت مشہور ہے وہ لبیک. وہ پھر آ رہا ہوں میں کلاس سے اتر رہا ہوں, بخاری کی کلاس سے یوں کر کے اتر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ریوو میں بیٹھ رہا ہوں. تو یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے, اور یہ میری پرمیشن کے بغیر کم وقت ویڈیوز بناتے ہیں, ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں. میرا ٹک ٹاک پہ کوئی چینل ہی نہیں ہے, ٹک ٹاک پہ تو میں ہوں ہی نہیں. تو اتنا برا میسج. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ آپ کو زندگی دے. آمین آمین. ہمارے ساروں کو سلام. آمین. دعا مانگو گے بہت. آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا وقت چاہیے. جی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. بتا دیں کیا خدمت نا, فون بھی کیا ہے کئی بار, تھوڑا تو بتا دو. پاؤں دبانا چاہتا ہوں. پاؤں میں دباتا نہیں میرے بھائی, ایک بار تو دبا لیں, ایک Kindly. خواہش ہے. کبھی بھی وقت چلو دے پھر دیجیے. کبھی موقع ملا بیٹھا ہوا ہو تو کون. اللہ جی. ہم عورت سے کہتے ہیں پردہ کرو, کیوں, کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. بس اللہ کے حکم کے آگے ختم. اب کوئی کتنی مرضی دلیلیں دے ایکچولی کر کے ہٹا ہے. اللہ نے عورت کو حکم دیا گھر سے باہر نکلے حجاب لے, ختم. دیا کہ نہیں دیا حکم؟ اللہ نے عورت کو حکم دیا دیور سے بھی, اب آپ لوگ کو تکلیف شروع, دیور سے کیا کرے؟ پردہ کرے, ختم. اب ساس کہہ رہی ہے کہ نہیں ایکچولی ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, وہ منہ ادھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے. بھائی جو بھی ہو رہا ہے آپ کے گھر کا ماحول, اللہ کا حکم ہے. بھابھی دیور سے منہ سے یعنی بول کیوں نہیں رہے, کیا کرے گی؟ پردہ کرے گی. دوست تھے نا, ایک نے دوسرے سے پوچھا یار تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں. اب اس کو یہ تو بتاتے ہوئے برا لگ رہا تھا کہ میں غلام بنا ہوا ہوں, لیکن اس نے کہا یار ایسے طریقے سے بتاؤ کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور عزت بھی ہو جائے. کہہ رہا کچھ نہیں, میں جب صبح اٹھتا ہوں تو چائے تو میں خود ہی بناتا ہوں کیونکہ مجھے چائے اپنی ہاتھ کی پسند ہے, تو اس لیے میں تیری بھابھی کو تنگ نہیں کرتا. ناشتہ کہتے ہیں ناشتہ تو پھر میں بریڈ وغیرہ رکھی ہوتی ہے, میں تو چائے ہی بنا لی ہے تو بریڈ پہ دو مکھن لگا کے کھا لو, کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے, بریڈ پہ مکھن لگانے کے لیے کیا اٹھایا آدمی. اور وہ اس طریقے کہتے ہیں جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو اس طریقے بھی کر ہی لو یار. کہہ رہے لنچ تو کہتا ہے وہ آفس میں ہی ہو جاتا ہے, جب شام کو آتا ہوں تو چائے پہ وہ تو تجھے پتا ہے میں نے بتایا تھا صبح میں خود ہی بنا کے پیتا ہوں. وہ بھی میں بنا ہی لیتا ہوں. اور جب میں سوچتا ہوں کہ یار جب میں نے صبح یعنی بیگم کو تنگ نہیں کیا, لنچ کے لیے بھی, صبح ناشتے کے لیے بھی, چائے کے لیے, ڈنر میں کیا تنگ کرنا ہے یار. میں کالج میں تھا نا, تو میں اور ہمارے دوست تھے, ہم دونوں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے گئے. پہلی دفعہ جب ہم گئے, پھر ہمیں وہاں کا ماحول اچھا لگا تو میں تو وہیں داخل ہو گیا. وہ نہیں ہوئے, لیکن میں, وہ اکلوتے تھے اپنے ابا اماں کے, اس لیے ابا اماں نے کہا تجھے ہم نے مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے, تجھے ہم نے مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے اور کھلائے گا کہاں سے. کمال ہے کہ میں مولوی بن گیا اور میرے ہی پاس ہی تنخواہ پہ ہیں. وہ عجیب بات ہے کہ نہیں, قدرت دیکھو یار. میں مولوی بننے کے لیے گیا اس لیے کہ ہم 4 بھائی تھے, تو ہمارے بارے میں یہ تھا کہ 3 ہے نا کمانے کے لیے, تو ایک کو دین کے لیے وقف کرو. ابا نے بولا کوئی بات نہیں 3 کما لیں گے, تو چلا جا بھائی دین کے لیے وقف ہو جا. تو جو میرے دوست تھے ان کے اما ابا نے بولا بھائی یہ تو 4 بھائی ہیں, ان میں ایک اگر مولوی بن بھی گیا تو کیا ہوا, تم تو اکلوتے ہو. اللہ کی قدرت دیکھو, آج کل وہ جو ہماری MTM فاؤنڈیشن میں میرے پاس کیا کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب اردو بول رہے ہو تو اردو اسٹائل میں بولا کرو اللہ کے بندو, عربی جب عربی میں بولو. پھر ایک صاحب کہنے لگے 100%, میں نے کہا 100% بھی کافی ہے, 100% کو 100% کہنے کی ضرورت وضاحت بھی نکالے. بھائی اردو کو اردو میں بولو یار, ہر زبان کا اپنا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے. اردو بھی تو پریشان ہے نا, آدھی انگلش آ رہی ہے اردو میں, کچھ عربی آ رہی ہے, کچھ فارسی آ رہی ہے, کچھ اردو خود بوکھلا گئی ہے کہ میں ہوں کیا. تو پنجاب والے اپنے اسٹائل میں بولتے ہیں, پشتو والے اپنے اسٹائل میں بولتے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں, پٹھان دوست ہیں, بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے. مجھے کہتے ہیں کمیونیکیشن گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ. اب وہ انگلش کس میں بول رہے ہیں, پشتو میں, کمیونیکیشن. پہلے تو میں سمجھا نہیں کون سا گیپ ہے یہ. تو وہ بہت بالکل ایسے دانتوں کو پیس کے نا, جیسے پشتو بولتے ہیں ویسے انگلش. اردو والے بھی انگلش کو بگاڑ دیتے ہیں. جن اردو اسپیکنگ نے قاری صاحب سے قرآن پڑھا ہوا ہے نا. اور ایک تو چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کروں میں, سچی مچی کا آخری واقعہ. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے, معاشرے چلتے ہیں نا تو لوگ تہجد میں پھر ایک دوسرے کو مانگتے ہیں. لڑکیاں تہجد میں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے یہ والا مل جائے,
یہ ہو رہا ہے بہت. لڑکے تہجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے نا رمضان کی آخری راتوں میں, اللہ فلانی سے میری شادی کرا دے. یہ بہت ہو رہا ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہو. جب نہیں ملتا نا پھر اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم نے تو اللہ سے بڑا مولویوں سے سنا تھا رات کو تہجد میں دعائیں مانگی جائیں, میں تو کئی 1 مہینے سے مانگ رہی ہوں, میری تو پھر بھی وسیم سے شادی نہیں ہوئی, وہ پھر بھی کم وقت کہیں اور ہو گئی اس کی شادی. اب اتنی برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے, معاذ اللہ نقل کفر, اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک ہونے لگا اللہ بچائے کہ میں مانتی نہیں اللہ کو. کہاں ہے وہ, میں نے اتنا مانگا وسیم, مجھے ملا سلیم. سلیم تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا, مانگا وسیم ہے, مل کون رہا ہے. یہ لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں, یعنی جو میں نے خود جن کے مشاہدے کیے ہیں. کار صاحب کیا بولتے ہیں, ہماری اپنی موبائل کی دکان ہے, تو اس پہ بچے جو ہے نا سونگ بھروانے آتے, تو سونگ بھر کے دے سونگ, ہاں گانے سونگ بھر کے نہیں دے سکتے. گناہ ہے. نہیں, بہت تہجد کا ثواب ہے. ہاں گناہ ہے بھائی, ظاہر ہے. گانے بجانے تو ناجائز ہے نا, ٹھیک ہے. گانا. اور خاص طور پہ جو لڑکیوں کے عشق میں مرتا ہے نا, زیادہ تر نوجوان مرتے ہیں لڑکیوں کے عشق میں. شادی ناکام, ابا نے شادی نہیں کی تو مار دی گولی, پھر لوگ ابا کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو تمہارا قصور ہے. اب یہ منحوس آدمی مر گیا اچھا ہے, کیونکہ یہ شادی کرتا نا, ذرا سی بیوی کی طرف سے ٹینشن آتی, اس نے اس کو گولی مار دینی تھی. جو اپنے آپ کو گولی مار سکتا ہے نا, سمجھو وہ دوسرے کو بھی گولی مار سکتا ہے, کیونکہ دوسرے کو گولی مارنا آسان ہے, اپنے آپ کو مشکل. ایسا آدمی مر گیا زیادہ اچھا ہے. تو حرام موت مرا, مردار موت مرا, قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے, اس نے اسلام کے لیے قربانی دی, شہادت دی, اس نے اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے غیرت دکھائی, شہادت دی. ایک اٹھے گا یہ منحوس, شہوت پرستی میں ٹھڑک پوری کرنے میں شہادت دے دی کہ اس کی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی تھی, معشوقہ ملی نہیں تو لٹک گیا. تو حرام موت, وہ بھی غلیظ موت. آپ کہہ سکتے ہو یہ عاشق کہتے ہیں ہمیں تو پاکیزہ محبت ہے, تو اپنی ماں کے لیے کبھی کوئی مرا ہے آج تک؟ ماں ناراض تھی, 1 مہینے سے بات نہیں کر رہی تھی, اتنا غم ہوا کہ ٹرین کے نیچے آ گیا. کوئی دیکھا ایسا کیس؟ دیکھو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ حق کی جستجو کا نام کیا ہے؟ اسلام. اگر آپ کے دل میں حق کی جستجو ہی نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں, پھر تو آپ بائی برتھ مسلم ہو. ماں باپ مسلمان تھے تو ہم بھی ہو گئے. اصل اسلام کیا ہے؟ حق کی تلاش. اور ایک تو چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کروں میں, سچی مچی کا آخری واقعہ. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے, معاشقے چلتے ہیں نا, تو لوگ تہجد میں پھر ایک دوسرے کو مانگتے ہیں. لڑکیاں تہجد میں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے یہ والا مل جائے. یہ ہو رہا ہے بہت. لڑکے تہجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے نا رمضان کی آخری راتوں میں, اللہ فلانی سے میری شادی کرا دے. یہ بہت ہو رہا ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہو. جب نہیں ملتا نا پھر اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم نے تو اللہ سے بڑا مولویوں سے سنا تھا رات کو تہجد میں دعائیں مانگی جائیں, میں تو کئی 1 مہینے سے مانگ رہی ہوں, میری تو پھر بھی وسیم سے شادی نہیں ہوئی, وہ پھر بھی کم وقت کہیں اور ہو گئی اس کی شادی. اب اتنی برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے, معاذ اللہ نقل کفر, اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک ہونے لگا اللہ بچائے کہ میں مانتی نہیں اللہ کو. کہاں ہے وہ, میں نے اتنا مانگا وسیم, مجھے ملا سلیم. سلیم تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا, مانگا وسیم ہے, مل کون رہا ہے. یہ لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں, یعنی جو میں نے خود جن کے مشاہدے کیے ہیں. کار صاحب کیا بولتے ہیں, ہماری اپنی موبائل کی دکان ہے, تو اس پہ بچے جو ہے نا سونگ بھروانے آتے, تو سونگ بھر کے دے سونگ, ہاں گانے سونگ بھر کے نہیں دے سکتے. گناہ ہے. نہیں, بہت تہجد کا ثواب ہے. ہاں گناہ ہے بھائی, ظاہر ہے. گانے بجانے تو ناجائز ہے نا, ٹھیک ہے. گانا. اور خاص طور پہ جو لڑکیوں کے عشق میں مرتا ہے نا, زیادہ تر نوجوان مرتے ہیں لڑکیوں کے عشق میں. شادی ناکام, ابا نے شادی نہیں کی تو مار دی گولی, پھر لوگ ابا کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو تمہارا قصور ہے. اب یہ منحوس آدمی مر گیا اچھا ہے, کیونکہ یہ شادی کرتا نا, ذرا سی بیوی کی طرف سے ٹینشن آتی, اس نے اس کو گولی مار دینی تھی. جو اپنے آپ کو گولی مار سکتا ہے نا, سمجھو وہ دوسرے کو بھی گولی مار سکتا ہے, کیونکہ دوسرے کو گولی مارنا آسان ہے, اپنے آپ کو مشکل. ایسا آدمی مر گیا زیادہ اچھا ہے. تو حرام موت مرا, مردار موت مرا, قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے, اس نے اسلام کے لیے قربانی دی, شہادت دی, اس نے اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے غیرت دکھائی, شہادت دی. ایک اٹھے گا یہ منحوس, شہوت پرستی میں ٹھڑک پوری کرنے میں شہادت دے دی کہ اس کی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی تھی, معشوقہ ملی نہیں تو لٹک گیا. تو حرام موت, وہ بھی غلیظ موت. آپ کہہ سکتے ہو یہ عاشق کہتے ہیں ہمیں تو پاکیزہ محبت ہے, تو اپنی ماں کے لیے کبھی کوئی مرا ہے آج تک؟ ماں ناراض تھی, 1 مہینے سے بات نہیں کر رہی تھی, اتنا غم ہوا کہ ٹرین کے نیچے آ گیا. کوئی دیکھا ایسا کیس؟ وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا دوست ہے, اس کی کسی سے دوستی ہوئی تھی, وہ اس سے عشق کر بیٹھا ہے. لڑکی سے؟ لڑکے سے. اور اس کے بعد ابھی وہ دوست الگ ہوا ہے, تو وہ میرے کو بد دعائیں دے رہا ہے, تو لگے گی یا نہیں؟
क्या? नहीं कोई बद्दुआ ही नहीं लगेगी, अल्लाह माफ फरमाए यार, ये तो बहुत ही बुरी बात है ना। ना ऐसे कंजूस बन जाओ कि अपने हाथ गर्दन से बांध लो। जो भी आ रहे हैं, नहीं। दोस्तों ने कहा यार हमेशा हमारे खर्चे पे ही खाता है, आज तू हमें निहारी खिला दे, नहीं। जब पैसे का मामला आएगा, नहीं। खा ले, अच्छा तुझे अल्लाह ने अब अच्छी खुराक दी है, शहद ले, देसी घी खाया कर, नहीं। तो ये कौन लोग हैं? मक्खी चूस। कंजूस को मक्खी चूस पता है क्यों कहते हैं? मक्खी चाय में गिर गई थी तो मक्खी चूस के फेंक दी, कह रहा ये चाय पे पैसा लगाए, जाया ना हो जाए। सही है। हुस्ना बिनते मोहम्मद याकूब का निकाह मोहम्मद वकास वल मोहम्मद नदीम बलोच से करो, इजाजत है? कौन है भाई? आप हैं? कबूल है। अभी करने तो दे निकाह भी सब। बहुत स्पीड है, अभी मैंने निकाह किया नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आप हैं? देर से शादी के नुकसानात देखो। है तीसरी शादी हो रही है आपकी? 2 हैं? खानदानी उस्ताद, तो इसलिए ये बिल्कुल फजूल अमल है। अस्सलाम वालेकुम हैदराबाद, माशाअल्लाह। उफ, अभी सीक्रेट मैटर पे अभी बात ना करें, अभी सीक्रेट मैटर पे बात ना करें, अभी जंग हो रही है, अभी ऐसा ना बम रख के आए हो सीक्रेट, बाद में फिर वो आपको अलग से टाइम देंगे इसका, कह रहे हैं कुछ सीक्रेट मैटर पे बात करें। एक किसी ने हमें चुटकुला सुनाया कि एक आदमी जो था उसकी उम्र 100 साल थी ना, तो सालगिरह हुई तो लोगों ने उससे इंटरव्यू लिया कि यार तुम 100 साल जिए कैसे तुम? तो उसने कहा भाई देखो मेरा रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलने का मामूल है, जब से शादी हुई है एक दिन भी नागा नहीं किया। दूसरा सवाल उससे भी बड़ा खड़ा हो गया सवाल कि भाई रोजाना डेली इतनी पाबंदी पाकिस्तान में कौन कर सकता है? यानी हम तो पंक्चुअल नहीं है ना बहुत सारे कामों में, तो तुमने डेली 5 किलोमीटर तुमने पाबंदी से वॉक कर कैसे ली? कहता है भाई मेरी शादी जब हुई ना तो दुल्हन से एग्रीमेंट हुआ कि जब भी हमारा फड्डा होगा, झगड़ा होगा, जिसकी गलती होगी वो माफी भी मांगेगा और 5 किलोमीटर पैदल भी चलेगा। तो जब से मेरी शादी हुई है डेली फड्डा हो रहा है, आखिर में मैं ही माफी मांगता हूं और आखिर मैं ही 5 किलोमीटर चलता हूं। अब सवाल पैदा हुआ कि ठीक है जी आप तो चलो 5 किलो। मुफ्ती साहब सवाल आहिस्ता पढ़िएगा, आहिस्ता लिखा हुआ भी इतना आहिस्ता है, इतना हल्का हल्का लिखा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है। गिलास दफ्तर से लेकर आओ है। नेक साहब ये कौन सा किसका उठा के ले आया चश्मा? चलो अच्छा कर लें, ऑपरेशन कर लें। सवाल की इजाजत नहीं दी इन्होंने ना पढ़ने की, ऑपरेशन कर लें। ये पढ़ नहीं लेना, किसी का सीक्रेट है, फाड़ दिया मैंने इसी वजह से। ऐसा ना एल्फी लगा के टेप से जोड़ रहा हूं बाद में जाके। हम तो भाई कमजोर लोग हैं, हमसे ना चीखा जाता है, हमारी तो सारी ताकत 4 शादियों पे लग चुकी है। चीखने चिल्लाने की कोशिश करते हैं कि ना हो, आराम से बात हो जाए। वैसे अभी मजीद 8 की ताकत है, लेकिन इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। नहीं आप समझेंगे मुफ्ती साहब खत्म हो गए, अब खत्म नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा से शुरू हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम ने क्या किया है? बाउंड किया, बस स्टॉप। आदमी का नालायक होना इतना बुरा नहीं है जितना कमजोर होना बुरा है। बहुत गहरी बात की है हम सब के बारे में, हम सब नालायक शोहर शुमार होते हैं ना। नालायक होना मर्द का ये भी बुरा है, इतना बुरा नहीं है जितना ये ज्यादा बुरा है कि आदमी हो और घर में उसकी चलती ना हो, इससे घर का बेड़ा गर्क। नालायक हो के भी कंट्रोल होगा ना तो घर चल जाएगा। लायक हो और कंट्रोल ना हो, ऐसे लायक का क्या करना है? बहुत नेक नेक शोहरों को जानता हूं, बेड़ा ही गर्क कर दिया घर का जी। हुजूरी में बेड़ा क्या कर दिया? टार्जन नहीं बन जाना अब जाके चंगेज खान की तरह तलवार लेके जा रहे हो तो बन गए। तो खैर दिन मैंने बच्चों से कहा चलो यार मैं तो तुम लोग को हंसाता हूं, आज तुम्हारे पास कोई लतीफा है तो सुनाओ। ये पढ़ाई भी हो रही है और लतीफेबाजी भी हो रही है, बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा था, एदादी अव्वल होता है ना, उसके बच्चे ने कहा उस्ताद जी
ایک سائنسدانوں نے نا کیپسول ایجاد کیا کہ کسی ماں کو کھلایا جائے گا تو بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ تمیزدار. پہلے تو میں حیران ہوا یہ کتنا بدتمیز بچہ پیدا ہوا ہے یار, اس کو بھی سے پتا ہے کہ پریگنینسی کیا ہوتی ہے. خیر میں نے کہا پتا ہے تو بتا بھائی. کہتا ہے تو بچہ جیسے ہی وہ ایک کیپسول کھلایا, بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی آداب. یہ وہ ایسا اسٹائل مار رہا تھا نا, وہ چھوٹا بچہ ایسے ایسے گردن ہلا رہا تھا, یہ خاص اسٹائل سے گردن ہلا رہا تھا, کہہ رہے آداب آداب. تو میں نے کہا یار پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں استاد جی پھر انہوں نے سوچا کہ ہم, یہ تو بڑا زبردست کامیاب تجربہ ہوا, ایک خاتون کو اکٹھے 8-10 کیپسول کھلا دیے. جب ایک کیپسول سے اتنا تمیزدار پیدا ہو رہا ہے تو 10 کیپسول کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ 8-10 کیپسول کھلائے, بچہ پیدا ہی نہیں ہو. مولوی صاحب میری 4 شادیاں ہو گئی ہیں اور پہلی کا انتقال ہو گیا, آپ گلے لگو یار. کدھر ہے یہ بندہ یار؟ بندہ کہاں ہے؟ تو کیا میں ایک اور کر سکتا ہوں؟ بھائی ایک اور کر لے, لیکن اس نیت سے نہیں کہ پھر دوسری کو ماروں گا, پھر تیسری کروں گا, پھر تیسری کو ماروں گا, پھر ایک اور کروں گا, پھر چوتھی کو ماروں گا, ایک اور کروں گا. اگر قدرت کی طرف سے یہ پیکج ملا ہوا ہے آپ کو کہ جیسے جیسے کرتے جا رہے پرانی والی مرتی جا رہی ہے, تو قدرت کی طرف سے طلاق ہو کے بچی گھر پہ آ جاتی ہے نا تو بیچاری کے ساتھ یہی ہوتا ہے. بہن بھائی سارے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. دیکھو طلاق بری چیز ہے. پہلی بات تو یہ کہ آج کل کی جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا ان میں مردوں کا بھی قصور ہوتا ہے, لیکن عورتیں زیادہ اس میں مسئلہ کر رہی ہیں آج کل, کیونکہ فیمنزم پھیل رہا ہے نا سوسائٹی میں. تو خواتین نے شوہروں کی اطاعت تو چھوڑ دی ہے. عورت کو چاہیے شوہر کو غصہ آ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے زبان کنٹرول کر لے, لیکن آج کل کنٹرول نہیں. تو اور پھر دوسری بات یہ بہت اچھی, دیکھو میرا خاندانوں میں تجربہ ہے, اپنے کتنے خاندان ہے ماشاءاللہ, اللہ نظر سے بچائے. جب بھی بیٹی روتی بھی آیا کرے نا گھر پہ, ہائے ہائے یہ ہو گیا, ہاں یہ ہو گیا, ہاں یہ ہو گیا, تو ایک دم ایگریسو نہ ہو جایا کرو, جذباتی نہ ہو جایا کرو, ریلیکس. کیا کرنا ہے؟ اس کو یہ نہیں بولو کہ تم غلط رو رہی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بھی نہیں بولو سچ رو رہی ہو, بس اوہو اچھا دیکھتے ہیں, اوہو ایک بیٹھو آرام, ریلیکس. ہوتا یہ ہے کہ جیسی وہ روتی بھی آتی ہے نا, یہ ہو گیا ایک دم آدمی ٹارزن بن جاتا ہے, اوہو بچی پہ ظلم. سارے ایک نمبر کے, کیا بولوں میں, سامنے ورنہ جتنی بڑی سے بڑی گالی آپ دے سکتے ہیں ان کو دے دو. A to Z بکواس ہے. اور یہ جن چڑیل بھوت وہیں آتے ہیں جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں ان سے روحانی علاج کراتے ہیں. جو بھی عاملوں کے منہ پہ جا کے ہوا خارج کرتا ہے نا, کبھی دیکھنا اس کے پہ جن چڑیل بھوت کبھی نہیں آئیں گے. جس پہ جن آیا ہوا ہو نا اس کو لے جاؤ, جب گیس خارج کرنی ہو کسی عامل کے منہ پہ جا کے ہوا خارج کرے, جن بھاگ جائے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں. جو ان کو جتنا کنڈیم کرتا ہے نا ان عاملوں کو, روحانی عاملوں کو نہیں مانتا, اس پہ جن چڑیل بھوت کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ ذہن میں رکھنا. اور جو ان کی عقیدت میں جاتا ہے کہ جی وہ حضرت جی کا یہ علاج کر رہا ہے تو حضرت جی اس کے دم میں بڑی طاقت اور فلانے میں بڑی طاقت. میں رقیہ کے مخالف نہیں ہوں, یہ ذہن میں رکھ لینا. کسی بھی مسجد کے امام سے دم کروا لو, خود کر لو, یہ سب جائز ہے, اس کا بلکہ فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو دم کرتا ہے نا اس کے پاس کبھی نہیں جاؤ. سب شعبدے بازیاں ہیں, مسمرزم ہے, نظر کے دھوکے ہیں, اتنے اس میں نظر کے دھوکے ہیں, آپ کی سوچ ہے. ہمارے یہاں نا ڈائلاگوں پہ پورا دین چل رہا ہے, ڈائلاگوں. تبھی تو دیندار لوگ بدنام ہیں دنیا میں یار, ان کی کوئی بات نا لاجک کی نہیں ہوتی, وہ پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھے. توکل کا وہ مفہوم بیان کریں گے کہ آپ ایسے ایسے واقعات, توکل کے آدمی کہے گا یار یہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اسباب کی نفی پہ جب آئیں گے تو ایسے کہ ایک صاحب کہنے لگے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ہم بجلی کے اس میں سوراخ میں ہاتھ دیں گے, بٹن دبائیں گے, اگر ایمان مضبوط ہے تو کرنٹ نہیں لگے گا. میں نے کہا بھائی جتنا بھی ایمان مضبوط ہو, کرنٹ کا کام ہے لگنا. میں نے کہا یقین نہیں آتا, میں ایک چماٹ مارتا ہوں, لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ چماٹ تو ہلکی چیز ہے, جب وہ لگ رہی ہے تو کرنٹ تو بہت اوپر کی چیز ہے. کرامتوں کے واقعات الگ ہوتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ بچانا چاہے تو بھائی آپ سوراخ میں ہاتھ دیں, نہیں لگے گا آپ کو کرنٹ, وہ اللہ بچا. لیکن ہمیں کیا پتا اللہ بچانا چاہتا ہے کہ نہیں بچانا چاہتا, ہمیں تھوڑی پتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا یار اس طرف حالات صحیح نہیں جانے, کہہ رہے اللہ بچائے گا, کہہ رہے اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہمیں کیا پتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ ڈائلاگ ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے. السلام علیکم, جلدی جلدی, ہاں پہنا دو پہنا دو پہنا دو پہنا. اپنا لیپ ٹاپ بیچنے کے لیے, اس کو کیا ہو گیا بھائی, لیپ ٹاپ میں نے ہیلو, ہاں بھائی میں نے لیپ ٹاپ بھیجا ہے کسی کو نا صدر میں بیچنے کے لیے اپنا. تو کہہ رہے مجھ صاحب 180 لگ رہے تھے لیکن یہ بندہ 170 میں لے رہا ہے. میں نے کہا پہنا دو پہنا دو. ایک دفعہ کسی پہ سچی مچی کا جن آیا, ہمارے کسی ریلیٹو پہ, ان کے پاس زعفران کے تعویذ پڑے ہوئے تھے. جس پہ جن آیا نا اس نے مجھے کہا کر کے کہہ رہے وہ الماری سے تعویذ نکال گیا. میں گیا تو زعفران کے تعویذ اور پتہ نہیں کیا کیا نا, وہ بوتل پہ یوں ڈالو, اس میں مجھے خود ہی جن سمجھا رہا ہے نا, جس پہ جن آیا ہوا تھا وہ خود ہی سمجھا رہے ہیں, ڈالو اس پہ چھینٹے مارو. میں نے چھینٹ ماری, ایسے جن نے چیخ ماری نا. میں آپ کو پتا ہے میں کہاں اتنی جلدی تعویذوں سے متاثر ہوتا ہوں. میں نے کہا ویسے ہی چھینٹ مار کے دیکھتا ہوں. وہ میں نے الگ رکھا,
पानी लाके खुद सूर्य फलक पढ़ के मालूम उससे ज्यादा चीख निकल रही थी जिनकी। समझ रहे हो? एक दफा और वाकया सुनाओ। हमारे एक दोस्त की वालदा और बहन पे वाकई जिन हजारों में किसी एक पे आ भी जाता है, लेकिन हजारों में लाखों में किसी एक पे 99.9% इसमें या तो जहनी बीमारी होती है या फ्रॉड होता है। ये खूब समझ लो, इसमें नौजवान तबका या लड़कियां फ्रॉड बहुत करती हैं। इश्क चढ़ जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो उसको बाज लोग तलाकें देके जिन चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर। तलाक दे दिया, पकड़े गए, अब क्या हो गया भाई, बाद में गुस्सा ठंडा हुआ, जिन चढ़ा लो, कि मेरे को तो जिन आता था, फिर मुफ्ती इसमें फतवा भी मिल जाता। अब एक आदमी आया मोहब्बत से, उसके आंखों में आंसू आए, मेरा हाथ चूमा, ठीक है जी चूम लिया, चलो यार इतनी अकीदत, जज्बाती हो रहा है ना, एकदम एक्साइटेड हो गया, तो चलो इतनी, फिर दोबारा हाथ चूम रहा है। फिर मुझे लगा यार ये ज्यादा हो रहा है, फिर हाथ चूम रहा है। भाई बस कर यार, मारेगा क्या, बस करो यार, हम इंसान है, हमें क्या फिरौन बनाने आए हो। हजरत मौलाना शर्म अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक आदमी आके बैठ गया ऐसी अकीदत में ना, यूं जैसे पता नहीं, उन्होंने डांट दिया उसको, वही बोला तमीज से बैठो जैसे सारे बैठे हुए। फिर दो जुमले उसको जबरदस्त कहे, क्या क्या सारी अकीदत तेरे अकेले के ऊपर ही नाजिल हो रही है? ये लोग क्या अकीदत नहीं रखते जो बाकी लोग बैठे हुए? और दूसरी बात की, तू मुझे फिरौन बनाने आया है। ये अल्फाज बड़े जबरदस्त, तू मुझे, यानी जब लोग आपकी इतनी अकीदत के बस हजरत जहां बैठे हुए हैं तो वो गड़े जा रहे हैं, गड़े जा रहे हैं, तो हजरत तो अपनी औकात भूल जाएगी। हजरत को शक होने लगेगा शायद मैं वाकई में नेक हूं, शायद मैं क्या हूं, वाकई में क्या हूं, नेक हूं। आपकी उम्र 17 साल है, कजन की उम्र 35 साल है, आपको अच्छी लग रही है, ट्राई मारो, ऐसी की तैसी। मैंने खुद ऐसी शादियां कराई हैं। हमारे महल्ले में एक लड़का था, लौंडा लपाड़ा बिल्कुल, बमुश्किल 17-18 साल का होगा, हैंडसम स्मार्ट था। आंटी थी 35-40 साल की, कंवारी थी, पसंद आ गया उनको, आंटी भी आंटी थी, उस लड़के को पसंद आ गई, वो शादी हो गई, माशाल्लाह उनके बच्चे हैं। अभी मिला मुझे पता नहीं 30-35 साल के बाद, पुराना वाकया है ना, अभी तक माशाल्लाह हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है, उनके खानदान अच्छा, बच्चे बच्चे भी हो गए। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, बात करूं बस, दबा के शादियां करो ऐसी की तैसी, दुनिया की भी लज्जत है और अल्लाह भी खुश हो रहा है। इरशाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजर तेज करने के लिए कोई दुआ? किसके लिए? नजर, आंखों की नजर जो होती है। आंखों की नजर सही करने के लिए? मैंने अल्लाह सुना था मेरी नजर को ठीक कर दे, बस ये दुआ है। मुफ्ती साहब, एक मौलवी साहब का बयान सुनना था, उतार देगा, आदि उन्होंने हो गया, मेरे भाई इसका जवाब हो गया जलील। मुफ्ती साहब, मैंने एक लड़की से निकाह किया है, बहुत नेक आदमी है भाई। जब क़यामत करीब होगी ना तो लोग इस पे फख्र करेंगे, मेरा बेटा माशाल्लाह लड़की को पसंद करता है। इस पे फख्र करेंगे लोग, यानी बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक है। आजकल खवातीन जब कहती हैं एक्चुअली काम बहुत है, तो मुझे इतनी हंसी आती है कि यार इससे बड़ा लतीफ़ा मैंने दुनिया में सुना नहीं। जब कोई खातून फ़ोन करके बता रही होती ना, एक्चुअली मैं बिजी बहुत हूँ, एक्चुअली इतने काम है, मैं इतना हंस रहा होता हूँ, बर्दाश्त भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन पे हंस जाऊँ तो फिर गुस्सा करेंगी ना कि यार इतनी ढढ़ाई के साथ झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती यार। काम कहाँ है आजकल, किसके किधर काम है यार आजकल, इल्ला सिवाय उन खवातीन के जो बयान सुन रही हैं, वो बहरहाल वो उनके बहुत सारे काम है। वो फिर गुस्सा होती है, कमेंट्स में इतनी गालियां पड़ती है ना मुझे नीचे के, मैं क्या बताऊं, काम है ही नहीं भाई आजकल घरों में। अल्लाह मियां ने दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत तो बीवी को करार दिया है, और कुरान ने क्या कहा है, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। अल्लाह ने मर्दों की नजर में जो दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव चीज बनाई है ना, वो बर्गर नहीं बनाया, वो पिज्जा नहीं बनाया, वो लड्डू नहीं बनाया, वो जलेबी नहीं है, वो गाड़ियां नहीं है, वो बंगले नहीं है। अल्लाह ने मर्द के लिए, ये हजरत भी बूढ़े हैं, खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा, लग रहा है जवान है माशाअल्लाह, हजरत बेदी माफ। तो अल्लाह मियां ने जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज कुरान के मुताबिक मर्द के लिए बनाया है, वो किसको बनाया है, औरत को बनाया है। सारे एक नंबर के, क्या बोलूं मैं, हदीस सामने, वरना जितनी बड़ी से बड़ी गाली आप दे सकते हैं उनको दे दो। A to Z बकवास है। और ये जिन चुड़ैल भूत वहीं आते हैं जो आमिलों के पास जाते हैं, उनसे रूहानी इलाज करा। जो भी नामिलों के मुंह पे जाके हवा खारिज करता है ना, कभी देखना उसके पे जिन चुड़ैल भूत कभी नहीं आएंगे। जिस पे जिन आया हुआ हो ना, उसको ले जाओ, जब गैस खारिज करनी हो, किसी आमिल के मुंह पे जाके हवा खारिज करे, जिन भाग जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे दूं। जो इनको जितना कंडेम करता है ना इन आमिलों को, रूहानी आमिलों को, नहीं मानता, उस पे जिन चुड़ैल भूत कभी भी नहीं आएगा, ये जहन में रखना। और जो इनकी अकीदत में जाता है कि जी वो हजरत जी का ये इलाज कर रहा है, तो हजरत जी इसके दम में बड़ी ताकत और फलाने में बड़ी ताकत, मैं रुकिया के मुखालिफ नहीं हूं, ये जहन में रख लेना। किसी भी मस्जिद के इमाम से दम करवा लो, खुद कर लो, ये सब जायज है।
اس کا بلکہ فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن جو دم کرتا ہے نا اس کے پاس کبھی نہیں جاؤ. سب شعبدے بازیاں ہیں, مسمرزم ہے, نظر کے دھوکے ہیں, اتنے اس میں نظر کے دھوکے ہیں, آپ کی سوچ ہے. میں اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ بھینسیں چراتا ہوں, دن کو ان کے ساتھ ہوتا ہوں, ان کو کہتا ہوں نماز پڑھو لیکن وہ نہیں پڑھتے, تو کیا میرا ان کے ساتھ گھومنا جائز ہے جبکہ میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں؟ ابے سوری یار, چراتا نہیں ہوں, چراتا ہوں. استغفر اللہ, یہ میری غلطی ہے بھائی. ایک بھنگی سے کسی نے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا یار میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا. کہا کم بخت تجھے دے گا کون؟ اس نے کہا آدھا کام ہو گیا, آدھا رہ گیا. یہ کواروں کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے, یاد رکھیں. اس امید پہ جیو, یہ لطیفہ نہیں ہے, اس سے تمہیں حوصلہ ملے گا. تو اس بھنگی نے کہا کہ آدھا کام ہو گیا ہے, آدھا رہ گیا ہے. انہوں نے کہا یار بادشاہ کی بیٹی سے شادی میں آدھا کام, آدھا ہو گیا آدھا رہ گیا, یہ کیسے ممکن؟ اس نے کہا ادھر سے ہاں ہو گئی ہے, وہاں سے انتظار ہے. میری طرف سے قبول ہے, ادھر سے قبول کا آدھا تو ہو گیا نا کام. تو اس لیے جتنے چھڑے چھاٹ کمارے بیٹھے ہوئے ہیں تم سب کا آدھا کام ہو گیا, تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, بس ادھر سے قبول کی دیر ہے, چاہے اس میں بال سفید ہو جائیں تمہارے. ایک آدمی کسی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے گیا, تو وہ لڑکی کے ابا نے نا جو لڑکا آیا تھا رشتہ لینے کے لیے اس کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھ دیے. اب وہ لڑکا وہ ڈبو کے کھا رہا ہے نا, تو لڑکی کے والد نے بولا کیا ہے اس کو تو تمیز نہیں ہے کھانے کی, تو انکار کر دیا رشتے کا. اب لڑکے کو بڑی شرمندگی بھی, بہت افسوس ہوا یار یہ کیا ہو گیا, اور پتہ بھی تھا کہ کیوں انکار کیا. تو باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتے ہیں رشتے کا آپ نے انکار کر دیا, افسوس تو بہت ہوا مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, وہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم. اور حقیقت ایسے ہے, حقیقت ہے چائے بسکٹ رکھے ہو نا, میرا اپنی ظاہر بھی ہے کہ ڈبو کے کھانے کا شرم تو آ رہی ہوتی ہے انسان کو, لیکن جو مزہ آتا ہے ڈبو کے کھانے میں وہ بغیر پاپے جتنا ڈبو کے کھانے میں مزہ آتا ہے. تو بسکٹ ہو کوئی بھی چیز ہو, ڈبو کے کھانے کا بہرحال اپنا مزہ ہے. 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے, ایک نے کہا میرے ابا اتنی گرم چائے پیتے تھے کہ کیتلی سے نکالتے ہی پی جاتے. دوسرے نے کہا میرے ابا اس سے بھی گرم چائے پیتے تھے. اس نے کہا اس سے گرم کیسے پیئیں گے؟ اس نے کہا ایسی چائے تھی کیتلی سے منہ لگاتے تھے. اب تیسرے کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا. اس نے کہا میرے ابا پتی کھاتے تھے, چینی کھاتے تھے, دودھ پیتے تھے, توے پہ بیٹھ جاتے تھے.